بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، بندہ جب عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتا ہے تو یا تو عبادت سے وہ مائیت چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چاہتا ہے، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی نیت نہیں ہے، یا عبادت سے وہ اجرت چاہتا ہے، اجرت جنت کی شکل میں ہو تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت مجھے اس عبادت کے بدلے میں ملنی چاہیے۔ اور یہ بہت عالی مقام ہے جو اولیاء کاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، جو انبیاء اعظام کو یہ عطا کرتے ہیں، تو اپنی عبادت سے جنت نہیں بلکہ عبادت سے جنت کا مالک چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقراء اور درویشوں کی فضیلت اور منقبت بیان کی کہ اے پیغمبر آپ ان کے پاس بیٹھا کیجئے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ صبح اور شام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور عبادت سے کیا چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ سے اللہ کی ذات چاہتے ہیں، وہ اللہ سے جنت نہیں مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ اتنا عالی ان کا مقام ہے، اے پیغمبر آپ ان کے ساتھ بیٹھیے تو آپ کی صحبت سے یہ مزید ترقی کریں گے، ان کے قلب اور منور ہوں گے، یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے میت اور ذات کے طالب بنتے چلے جائیں۔ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ امبالہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں طغیانی آ گئی، سیلاب آ گیا، اب وہ سیلاب شہر کی طرف بستی کی طرف چڑھ رہا ہے، لوگوں نے بند باندھ دیا اور حضرت صاحب کے پاس دعا کے لیے کہ حضرت دعا کیجئے، سیلاب آ گیا، طغیانی آ گئی۔ حضرت کہا اچھا چلو اس جگہ چلو جہاں پر وہ سیلاب ہے۔ اب حضرت جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت کہا پھوڑا لا پھوڑا، حضرت نے بند توڑنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ یہ بند توڑ رہے ہیں، یہ سارا پانی بستی میں آ جائے گا۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، اگر مولا چاہتا ہے کہ یہ پانی بستی کے اندر آئے اور بستی غرق ہو جائے تو پھر شاہ دولہ کی کیا مجال ہے کہ اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو۔ اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ سیلاب طغیانی یہ اس بستی کو فنا کر دے تو میری مرضی بھی اللہ کی مرضی میں آج فنا ہے۔ بھائی اتنا کہنا تھا، دریا کا رخ مڑ گیا، پانی واپس چلا گیا، تو لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت یہ بند توڑ دیا اور آپ نے جب یہ بات کہی ہے تو پانی واپس لوٹ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت فرمایا یہی تو وہ راز ہے، اپنے آپ کو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں جب بندہ فنا کر دیتا ہے اللہ پھر وہ کرتا ہے جو بندے کی مرضی۔ ہم نے جب اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی اور تفویض تسلیم و رضا کر دیا تو اللہ نے پھر وہ کیا جو ہماری مرضی۔ بس اللہ بس جذبہ دیکھتا ہے، انسان جذبہ تو دکھائے، لیکن آج ہم اتنے خوفزدہ رہتے ہیں کہ یار جذبہ دکھانے پر کہیں آزمائش نہ ٹوٹ پڑے، جذبہ دکھانے پہ کہ اللہ کی طرف سے مشکل نہ آ جائے۔ نہیں آپ جذبہ دکھائیں، اس لیے کہ بندہ جذبہ دکھانے کا مکلف ہے، جذبہ دکھانا بندے کا کام ہے، منزل پہ پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دل میں تڑپ تو رکھو یا اللہ کاش یہ ایسا موقع ہو راتوں کو کھڑے ہو کے تیری عبادت۔ تو گویا کہ یہ جذبہ بندہ جب اپنے اندر پیدا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واقعی عابدین کے اندر شمار کر لے۔ تو انسان جذبہ یہ دکھائے کہ یا اللہ تیری مرضی میں اپنے مرضی کو فنا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ کر دیتا ہے کہ جو بندے کی مرضی ہو۔ اور جب عابدین اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں کہ یار عبادت یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کے گڑ گڑانے میں جو ان کو لطف آتا ہے پھر اس لطف کی کوئی حقیقت نہیں، کہاں سے کہاں منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پورا کرتا ہے اور استعانت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے حق کو پورا کرتا ہے۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دونوں کے دونوں حق لے کر جب یہ مومن صادق چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ بس اوقات کسی بندے کی مدد کے لیے انسان جب اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔